اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے حقوق کا بیان۔ مسلمانوں کے حقوق یہ ہیں کہ جب تم کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کے چھینکنے پر یرحمک اللہ کہو، وہ بیمار ہو تو مزاج پرسی کرو، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، جب وہ تمہارے بارے میں کوئی قسم کھائے تو اس کی قسم کو پورا کرو، جب تم سے خیر خواہی کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کرو، تم سے غائب ہو تو اس کی حفاظت کرو، اس کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو کچھ اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے بھی ناپسند کرو۔ ان تمام باتوں کے بارے میں احادیث مبارکہ آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتیں مسلمانوں کے حق سے تم پر لازم ہیں، ان میں سے نیکی کرنے والے کی مدد کرو، ان کے گناہگاروں کے لیے بخشش مانگو، پیٹھ پھیرنے والے کے لیے دعا مانگو، اور توبہ کرنے والے سے محبت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد خداوندی رحماء بینہم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان مسلمانوں میں سے نیک بدکار لوگوں کے لیے اور بدکار شخص نیک لوگوں کے لیے دعا مانگے۔ جب کوئی نیک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی دوسرے نیک آدمی کو دیکھے تو یوں کہے، یا اللہ تو نے اس کو جو بھلائی عنایت کی ہے اس میں اسے برکت عطا فرما، اسے اس پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس سے نفع عطا فرما۔ اور جب نیک آدمی کسی بدکار کو دیکھے تو یوں کہے، اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما اور اس کی توبہ قبول فرما اور اس کے لیے اس کی خطاؤں کو بخش دے۔ حقوق مسلم میں سے ایک حق یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مومنوں کے لیے بھی پسند کرے، اور جو کچھ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے ان کے لیے بھی ناپسند کرے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، باہمی محبت اور رحم دلی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار اور تھکاوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے کہ اس کا بعض حصہ دوسرے بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ مسلمان کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے اپنے کسی فعل یا قول کے ذریعے ایذا نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ ایک طویل حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کے بارے میں تعلیم فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہو تو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک ہے صدقہ جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ انہوں نے پوچھا، مومن کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس سے اہل ایمان اپنے نفسوں اور مالوں کو محفوظ و مامون سمجھے۔ صحابہ نے پوچھا، مہاجر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو آدمی گناہ کو چھوڑ دے
اور اس سے بچے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کے لیے محفوظ ہو اور مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنمی خارش میں مبتلا ہوں گے تو وہ کھجلائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی، تو اسے پکارا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو پکارنے والا کہے گا تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جنت میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہے، اور یہ اس بات کا صلہ تھا جو اس نے راستے سے ایک درخت اس لیے کاٹا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس کا مجھے نفع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے سے اذیت ناک چیز کو ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دے اس کے لیے اس نیکی کے بعد جنت واجب کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسی نظر سے اشارہ کرے جو اس کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کو اذیت دینا ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ دو قسم کے ہیں، ایک مومن ہے اسے ایذا نہ پہنچاؤ، اور دوسرا جاہل ہے اس کے ساتھ جہالت کا سلوک نہ کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد و بارک وسلم۔